بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رفعت صاحب، اور آج ہم نے 29واں روزہ رکھا ہے، اور آج مون سائٹنگ کے لیے لوگوں نے چھتوں پر جا کر چاند کو دیکھنے کی کوشش کی تاکہ یہ پتہ چل پائے کہ عید کا تہوار کل ہے یا پھر پرسوں۔ تو رفعت صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اتنا ٹیکنالوجیکل پروگریس ہو گیا ہے لیکن پھر بھی چاند جو ہے ایک کنٹروورسی کا ایشو بنا رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کو کیسے ریزولو کیا جائے؟ اگر آج چاند نظر آ جاتا تو رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا اور اگلا لونر منتھ یعنی چاند کا مہینہ شوال شروع ہو جاتا، مگر چاند نظر نہیں آیا تو اب 30 دن پورے کیے جائیں گے کل تک، اور پھر پرسوں پہلی تاریخ ہوگی جو اگلے مہینے شوال کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی ختم کرو۔ تو چاند اگر نظر آ جائے 29 ختم ہونے کے بعد تو پھر اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے، نہ نظر آئے تو 30 دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی سے جو مدد ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کن جگہوں پر چاند ایک ساتھ نظر آ سکتا ہے، یہ ہم ٹیکنالوجی سے جان سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ہر سال یہ بدلتا ہے، یہ ہر سال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے مثال کے طور پر کہ دلی میں اور جے پور میں ایک ساتھ نظر آ سکتا ہے، تو اگر ان میں سے کسی ایک جگہ بھی نظر آ جائے تو دوسری جگہ کے لیے مان لیا جائے گا۔ تو یہ بات جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کہ مطلع ایک ہو، یعنی چاند ایک ساتھ نظر آ سکتا ہو، تو یہ کام ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جا سکتا ہے اور یہ ضرور کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چاند ایک جگہ نظر آ جائے تو دوسری جگہ ہم اس کی خبر پہنچا دیں۔ تو یہ کام تو لوگ کرتے ہیں عام طور پر، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان جگہوں پر ایک ساتھ نظر آ بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ پھر ٹیکنالوجی سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند دیکھنا اس دن ممکن ہے، پاسبل ہے کہ نہیں۔ تو اگر چاند ڈوب رہا ہو سورج ڈوبنے سے پہلے تب تو نظر آ ہی نہیں سکتا، تو ٹیکنالوجی سے یہ فائدہ بھی ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، لیکن وہ جو بنیادی بات ہے کہ چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے وہ ضروری ہے۔ چاند دیکھا جائے گا اور تبھی وہ مہینہ شروع ہونے کی بات طے ہوگی۔ اچھا، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، چاند دیکھنے کا، یہ پورے طور پر ماہرین فلکیات کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے، اور جو وہ کہیں اس حساب سے رمضان کو شروع کرنا چاہیے یا عید کا فیسٹیول منانا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم علماء فلکیات اور علماء دین ان کا ایک مشترکہ سیمینار کریں، ضرورت کے مطابق 2 دن یا 3 دن کا، جو ہماری فقہ اکیڈمی کی طرف سے یا عالمی فقہ اکیڈمی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اس مسئلے کے تمام جو پہلو ہیں، جو امور ہیں، ان پر غور کیا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ ہم جدید معلومات سے کیا مدد لے سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا۔ تو اگر اس طرح کا ایک سیمینار منعقد ہو جائے تو اس کے مباحث سے ہمیں اس معاملے میں مدد ملے گی۔ اتنی بات بالکل صاف ہے کہ ماہرین فلکیات سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند کب نکلے گا اور کب ڈوبے گا، اور خاص طور پر اس نسبت سے کہ سورج ڈوبنے کی کتنی دیر بعد ڈوبے گا وہ۔ لیکن وہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ نیا چاند افق کے اوپر کس وقت آئے گا کہ ہمیں نظر آ سکے۔ اس سلسلے میں جو مشاہدات ہیں وہ ذرا کم یقینی ہیں۔ تو ایک طرف تو مشاہدات کے درست ہونے کی اور ان سے مدد لینے کی ضرورت ہے، یعنی اس سوال کا واضح جواب ملنے کی ضرورت ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے چاند کو نظر آنے میں، اور پھر جب یہ بات طے ہو جائے تو پھر ہم علماء کرام اور علماء فلکیات ان کے مشترکہ مشورے سے وہ طریقہ طے کر سکتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اب نیا چاند نظر آ گیا کہ یا نہیں نظر آیا، اور اگر نظر آ گیا تو پھر اگلے مہینے کی شروعات کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو گویا کہ چاند کا نظر آنا بھی یہ کوئی یقینی، اس بارے میں ٹیکنالوجی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر پا رہی ہے یا ڈیٹیلز نہیں دے پا رہی ہے؟ چونکہ ماہرین فلکیات کے سامنے یہ سوال نہیں تھا کہ سورج ڈوبنے کی نسبت سے، یعنی سورج ڈوبنے کے کچھ دیر بعد چاند ڈوبے گا، تو وہ جتنا بھی وقت ہو، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا جو کچھ بھی وقت ہو،
उस वक्त में चांद को नज़र आने में कितना वक्त लगेगा। अब नज़र आने से मुराद क्या है, तो नज़र आने से मुराद ये है कि वो उफ़क़ के ऊपर आ जाए, अबव द हॉरिज़न, जिससे हम उसे देख सकें। तो चूँकि उनकी दिलचस्पी का मौजू नहीं था, बल्कि उनकी दिलचस्पी का असल मौजू ये था कि चांद है कहाँ पर, ज़मीन के लिहाज से, सूरज के लिहाज से, यानी उसकी जगह कौन सी है, जो उनके साइंसी मुशाहिदात के लिए बुनियादी सवाल था। तो इस सवाल पर मुशाहिदात नहीं किए गए हैं जिसका ताल्लुक विजिबिलिटी या देखने से है। तो इस पर हम काम कर सकते हैं, यानी मुसलमान साइंसदान काम कर सकते हैं या दूसरे लोगों की मदद भी ले सकते हैं। और अगर हमें मालूम हो जाए मिसाल के तौर पर कि 10 मिनट या 15 मिनट जो भी वक्त लगता है, तो अगर उससे ज़्यादा वक्त है तो हम इत्मीनान के साथ ऐलान कर सकते हैं कि चांद हो गया है। लेकिन अगर उससे कम वक्त है तो फिर हम ये ऐलान नहीं करेंगे। तो ये तहकीक की जा सकती है, और इस मसले के और जितने पहलू हैं उन पर गौर करने के लिए उलमाए किराम और उलमाए फल्कियात इनको जमा किया जा सकता है। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए, उनकी बात बिल्कुल सही है। अलबत्ता इसमें जिस काम की ज़रूरत है वो अभी नहीं हुआ है, और वो काम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप एनकरेज कर रहे हैं मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स को और साइंटिस्ट्स को कि वो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कोशिशें करें, ताकि ये चीज़ भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आने वाले ज़माने में शायद हमें हासिल हो पाए। हाँ, यानी जो मुसलमान माहिरीन हैं टेक्नोलॉजी के, फल्कियात के, और हमारे उलमाए दीन हैं, ये मिलकर ये तरीक़ा निकालें कि हम टेक्नोलॉजी की क्या मदद हासिल कर सकते हैं। वो बुनियादी हिदायत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो अपनी जगह बाकी रहेगी, यानी चाँद देखकर हम महीना शुरू करें, चाँद देखकर ख़त्म करें। लेकिन चाँद देखने में जो सवालात पैदा होते हैं, मसलन एक जगह देखा तो क्या दूसरी जगह के लिए भी वो रोयत मानी जाएगी, इस सवाल का जवाब टेक्नोलॉजी दे सकती है। और इस सवाल का जवाब भी दे सकती है कि उस दिन देखा जाना मुमकिन भी है कि नहीं। तो उस बुनियादी हिदायत को तो उसी तरह रखा जाएगा, यानी चाँद देखने ही पर मदार है, लेकिन उससे मुताल्लिक़ जो सवालात हैं कि एक जगह का देखा जाना दूसरी जगह के लिए काफ़ी है कि नहीं, अगर काफ़ी है तो वो उन दो जगहों में फ़ासला कितना हो, क्या ताल्लुक़ हो। इसी तरह ये बात कि देखा जाना मुमकिन भी है कि नहीं, तो इन सवालों का जवाब टेक्नोलॉजी से दिया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी की मदद लेना ये बिल्कुल सही है, और बुनियादी हिदायत वही रहेगी, यानी चाँद देखने ही पर मदार होगा। तो ये सारे उमूर काबिल बहस हैं जिन पर हमारे दोनों तरह के उलमा को, उलमाए फल्कियात और उलमाए दीन, इनको बैठ कर गौर करना चाहिए, और फिर एक बिल्कुल मुतय्यन तरीक़ाकार तय करना चाहिए जिससे हम तय कर सकें कि नया चाँद नज़र आया या नहीं नज़र आया।